ایک تو دیکھیے نا، یہ کل بھی میں ڈسکس کر رہا تھا، کنفیوژن تو ہے۔ دستیاب قیادت نے خان صاحب کو پوری معلومات نہیں دی۔ آج علیمہ خان صاحبہ سے وہ جب ملے ہیں تو پھر انہیں سمجھ آئی ہوا کیا ہے، اور اب انہوں نے ایف آئی آر درج کروانے کا اعلان کیا ہے۔ اور پھر آپ کی قیادت کی آڈیو لیکس بھی آ رہی ہیں، چاہے وہ سی ایم کے پی کی مہر شرافت سے گفتگو ہو یا پھر علی محمد خان کی ہو۔ ایک تذبذب کا شکار لگتی ہے آپ کی قیادت، لیکن یہ دستیاب قیادت نے خان صاحب کو پوری بات کیوں نہ بتائی؟ کیا یہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں؟ جامی صاحب، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ابھی آپ نے رانا ثناءاللہ میں نے وہ جان کے رکھا ہے کلپ، میں نے اس پہ آنا ہے، پہلے ذرا میرے سوال کا جواب دے دے۔ ایک فکرہ جو رانا ثناءاللہ کا آپ نے جی گفتگو سنائی ہے، جی ابھی تو خیر بہت سارے جو ان کے وزراء ہیں، اگر آپ شہباز شریف کا بیان نکال لیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے مشکور ہیں کہ انہوں نے جو کچھ یہاں پر ڈی چوک نے کیا، پھر اسی طرح آپ عطا تارڑ کا بیان، محسن نقوی کا بیان، اسی طرح طلال چودھری کا، تو ان کا یہاں تک تھا کہ یہ تو ٹریلر چلا ہے۔ میں آپ کو ظاہر ہے ہمارے بھی جیسے آپ لوگوں کے ذرائع ہوتے ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں ان کے اندر، ان کے 2 4 5 وزراء تو یہاں تک انہوں نے کہا کہ جو کچھ کیا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، جو قتل و غارت ہوئی ہے، جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، جو معصوم اور بے گناہ لوگوں کو وہاں پر شہید کیا گیا ہے، جن کی 12 کی ہم ان کو دفنا چکے ہیں، اور باقی جو ابھی تک کو پتہ موت اور زندگی کی کشمکش میں بہت سارے لوگوں میں نہیں مل رہے، اور وہ اوپنلی یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں نا، اس میں وزارت داخلہ کی اس میں وضاحت ہے کہ جو ملٹری پرسنل تھے وہ براہ راست اس طرح کسی کنفرنٹیشن میں نہیں آئے، وہاں پہ پولیس تھی، رینجرز تھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں، اینٹی رائٹس فورس تھی۔ جامی صاحب، میں نے آپ کو بات کہی کہ انڈر سیکشن 245 جب آپ نے وہ علاقہ، ویسے وہ ڈی چوک نہیں، ہم تو اس کو شہدا چوک کہتے ہیں اسلام آباد، وہاں جب آپ نے ان کو ڈیپیوٹ کر دیا اور محسن نقوی نے بیان دیا کہ 5 منٹ میں ہم گولیاں چلائیں گے اور یہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب لوگ چلے جائیں گے، اسی طرح عطا تارڑ نے کہا، جو وزیر اطلاع، یہ کب کا ہے محسن نقوی صاحب نے ویسے یہ بیان جو آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ 5 منٹ میں گولی چلے گی؟ ان کا شارٹ نکال لیں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں 5 منٹ میں گولی چلے گی یا 5 منٹ میں ہم فائر کھولیں گے اور یہاں کوئی بندہ نہیں رہے گا، میرے پاس آن ریکارڈ ہے۔ آپ اسے اپنے موبائل پہ چلا دیں، میں سن لیتا ہوں۔ میں چلا دیتا ہوں، میں بھی اسکائپ پہ تو چلا دیتا ہوں۔ آپ اسکائپ پہ ہیں، میں ذرا ناصر بٹ صاحب کا موقف لے لوں تاکہ آپ کو ایک اور لے لیں۔ عطا تارڑ نے کہا کہ ہم چھٹا دیں گے یہاں گولیوں کا اور یہاں پر سب لوگ غائب ہو جائیں گے۔ یہ لفظ گولی جو ہے نا، میں نے ان کے بیان میں نہیں ڈھونڈ پایا۔ میں اگر آپ رہنمائی کر دیں تو میں آپ کو آن ایئر کر دیتا ہوں، یا آپ بیان سنا دیں، میں آپ ویڈیو آن کیجئے، آپ سے بات بھی ہوتی ہے۔ ناصر بٹ صاحب، یہ شوکت بسرا صاحب تو کچھ اور سنا رہے ہیں کہ پارٹی کے لوگ انہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اور کس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، پھر میں نے رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان بھی چلایا ہے۔ یہ آپ کی پارٹی کس کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے، اپنے آپ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شوکت بسرا بیچارہ ڈھونڈے گا، اس کو ملے گا نہیں، کیونکہ جھوٹ ہے، آپ نے پکڑ لیا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ لاشیں اتنی گری ہیں کہ انہوں نے یہ اٹھا کے لاشیں کی چھپا دی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جھوٹ ایک حد تک چلتا ہے۔ یہ لوگ ایک کہتا ہے 278 بندے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کا ذمہ دار ہے میں نے سردار لطیف کھوسا صاحب، وہ جو بیرسٹر ان کے جو ابھی پی ٹی آئی کے جو چیئرمین بنے ہوئے ہیں، بیرسٹر گوہر، کیا نام ہے؟ بیرسٹر گوہر۔ ان بیچاروں کی تو وہ حالت ہے نا، وہ نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کچھ درجن کے ایک درجن بندے جو ہیں وہ ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے، کوئی 2 درجن کہتا ہے، وہ وقاص ہے، شیخ وقاص ہے، وہ کہتا ہے جی کئی درجن بندے چلے گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ بھی اگر کوئی اگر دنیا سے چلا جائے، کسی کا وہ باپ ہے، کسی کا وہ بیٹا ہے، کسی کا وہ خاوند ہے، کسی کا وہ بھائی ہے، یہ بہت بڑا دکھ کا افسوس ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ وارث کدھر ہیں، وہ لوگ کدھر ہیں جن کے بچے چلے گئے ہیں، جن کا والد چلا گیا ہے، جن کا بیٹا چلا گیا ہے، ان کے پاس ہی چلے جائیں۔ کیا کسی کے گھر جا کے انہوں نے یہ اسی کا جواب لے لیتے ہیں۔ شوکت بسرا صاحب سن رہے ہیں؟ بسرا صاحب، یہ جی یہ ریکارڈنگ نکالے، نہیں، وہ بات میں کر لیتا ہوں، میں ان سے وہ بعد میں بات کر لیتا ہوں، لیکن ابھی آپ نے جو سوال اٹھایا یہ ریلیونٹ ہے ان کے لیے۔ ایسی بات بھی نہیں ہے بٹ صاحب، آپ دیکھیے نا، کوٹلی ستیاں میں جو ستی نامی شہری جہاں بھاگ ہوا ہے، اس کے گھر کوئی پی ٹی آئی نون لیگ کا تو بعد میں گیا ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم، آپ کی پارٹی کے ایک رہنما رہے ہیں، وہ وہاں تعزیت کرنے گئے ہوئے تھے، دنیا بھر کے میڈیا نے دیکھا۔
آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو لوگ پی ٹی آئی والے وہ گنڈا پور جو 7 لوگ لے کے آئے، گنز جو وہاں سے برآمد ہوئی، وہ غلیلیں برآمد ہوئی، وہ جو غلیل رکھنا کب کا جرم ہو گیا؟ جی غلیل رکھنا بھی جرم ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے آئی جی اسلام آباد کی پریس کانفرنس دیکھی، اس نے کہا میں نے 62 افغانی اریسٹ کیے ہیں، اور وہ بندے جو دہشت گرد تھے وہ ان کے ساتھ آئے تھے، وہ جو فائرنگ کر رہے تھے۔ کیا آپ مجھے بتائیں جو ہمارے رینجرز کے 3 جوان شہید ہوئے ہیں، ایک پولیس والا شہید ہوا ہے، ان کو کس نے مارا؟ مجھے بتائیں کس کی گولی سے وہ پولیس والا جو شہید ہوا ہے؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی لوگ جو ہے وہ گولیاں مار رہے تھے؟ یہ گولیاں مارتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، یا وہ گنز اٹھائے ہوئے جب بھاگ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی سر پہ ٹوپیاں انہوں نے پہنی ہوئی ہے؟ وہ یہ گنڈا پور وہ ہے جس کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی جب وہ لاہور آنے لگا تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے ایک گاڑی کے شیشے توڑے، یہ پولیس فورس وہاں سے لے کے آیا، اس وقت بھی پولیس والے پکڑے گئے سفید کپڑوں میں جو اپنے وفاق پہ اٹیک کرنے آئے تھے۔ یہ لوگ سیاسی نہیں ہے، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ سیاست کی آڑ میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ان کو معافی بالکل سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، سب سے زیادہ قومی اسمبلی کی نشستیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، آپ اسے کہہ رہے ہیں وہ سیاسی جماعت نہیں۔ آپ کی ہی رہنما وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہی تھیں کہ انہیں ختم ہونا چاہیے۔ کیا یہ جمہوری رویہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس کو لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیا، حکومت کہے کہ انہیں ختم ہونا چاہیے؟ یہ جمہوری رویہ ہے بٹ صاحب؟ مجھے آپ بات بتائیں پلیز، اپنی تاریخ میں ہسٹری میں دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں، کوئی سیاسی جماعت کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہے جب اس نے کوئی احتجاج کیا ہے، اس سے پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس غیر ملکی بھی ساتھ ہیں، گنز بھی ساتھ ہیں، ایک صوبہ دوسرے وفاق پہ چڑھائی کرنے آ رہا ہے وہ ساتھ، وہ جتنی طاقت ہے وہ وفاق پہ حملہ کرنے پہ لگا رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیا ایسی سیاسی جماعت ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے اس طرح کہ ایک سیاسی جماعت احتجاج کرنے آئی ہے تو ان کے بندے پکڑے گئے ہیں جنہوں نے پولیس والوں پہ اٹیک کیا ہے؟ کیا 9 مئی کرنے والے سیاسی جماعت کبھی 9 مئی کے واقعے آپ نے دیکھے جنہوں نے اپنی فورسز پہ حملے کیے؟ یہ نہیں ہے سیاسی جماعت، یہ سیاسی جماعت بن کے دکھا دیں۔ سیاسی جماعت کا کام ہے احتجاج کرنا۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ کتنی سیاسی جماعت ہے، کتنی نہیں، عوام کو فیصلہ کرنے دینا، عوام انہیں منتخب کر رہے ہیں، انہیں سب سے زیادہ ووٹ دے رہے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ تو سیاسی لوگ ہیں، اگر آپ بار بار اقتدار میں آئے، نکالے گئے، آپ کے ساتھ بھی ایسے رویے دیکھنے کو ملے، لیکن اب اگر آپ کی قیادت یہ کہے گی سب کے بعد جو ماضی میں ان کے ساتھ ہوا کہ اس جماعت کو ختم ہونا چاہیے، تو یہ تو بٹ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ انتہائی غیر جمہوری اپروچ ہے کہ اگر ایک مقبول سیاسی جماعت کو کے بارے میں جائے کہ اسے ختم کر دینا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں اس کی تاریخ، یہ اگر 2018 کو یہ آر ٹی ایس بند کر کے ان کو مسلط نہ کیا جاتا، ووٹ چوری کر کے اس کو مسلط نہ کیا جاتا، عمران خان کا کیا رویہ ہے؟ وہ کہتا ہے آرمی چیف میرا ہو، آئی ایس آئی کا سربراہ میرا ہو، چیف جسٹس ہو حاکم نثار جیسا، بندیال جیسا، آصف سعید کھوسا جیسا، مجھے عوام کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مجھے بٹھایا ہے اور اس نے 4 سال میں جو ملک کے ساتھ کیا ہے۔ کیا سیاسی جماعت اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اچھا مان جائے 9 مئی ہوا ہے نا، آج بھی قوم سے معافی مانگ لے کہ میں نے غلطی کی، میں نے اپنی ٹھیک